معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حضرات محترم، ابھی عرس رسا کا موقع ہے۔ اس سلسلے میں حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، قاطع کفر و ضلالت، ماہی بدعت، حضور سیدنا شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والمنان کی کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں، چونکہ ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں اور حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا ہم سنیوں پر بڑا احسان ہے، اس لیے کہ جب ہر طرف سے نبی کونین کے عشق کو ہمارے سینوں سے نکالا جا رہا تھا، آقا کریم کے خلاف غلط بیانی سے کام لیے جا رہے تھے، نبی کونین کے علم کو پاگلوں، بچوں اور شیطانوں کے علم سے تشبیہ دی جا رہی تھی، آقا کریم کو معاذ اللہ بے یار و مددگار سمجھا جا رہا تھا، یا رسول اللہ کہنے پر فتویٰ شرک کا لگایا جا رہا تھا، آقا کریم سے مدد مانگنے کو شرک بتایا جا رہا تھا، نبی کونین کے خیال کو نماز میں آنے سے نماز کو باطل قرار دیا جا رہا تھا، معاذ اللہ رب العالمین پر جھوٹ کا تہمت باندھا جا رہا تھا۔ ایسے عالم میں امت مسلمہ سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، رو رہی تھی، بارگاہ خداوندی میں فریاد کر رہی تھی، پروردگار عالم کسی ایسے نیک بندے کو بھیج دے تاکہ تیرے محبوب کی نیابت کا صحیح ڈھنگ سے حق ادا کر سکے، تیرے رسول کی عزت و ناموس کی حفاظت کر سکے۔ آخر کار یہ دعا باب اجابت سے ٹکرائی، نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے اسی عاشق صادق کو اللہ رب العزت نے سرزمین بریلی شریف میں پیدا فرمایا۔ آپ 10 شوال المکرم 1272 ہجری کو اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے۔ آپ کی ذہانت اور آپ کی فطانت ایسی تھی کہ 4 سال 4 ماہ کی عمر میں حسب دستور آپ کی بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کی گئی۔ 6 سال جب آپ کی عمر مبارک ہوتی ہے تو آپ نے عید میلاد النبی کے موقع پر مسلسل 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے آپ نے بہترین تقریر فرمائی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد پاک پر بہترین بیان دیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 6 سال کی عمر مبارک کیا ہوتی ہے۔ آج کل 6 سال کے بچوں کی عمر آپ دیکھیں، کھیلنے کودنے میں وقت گزار دیتے ہیں۔ 6 سال کی عمر کوئی بڑی عمر نہیں ہوتی، لیکن ایسی عمر میں بھی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد پاک پر بہترین اور مدلل تقریر فرمائی۔ آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان اور آپ کے دادا مولانا رضا علی خان اس تقریر کو سن کر عش کرنے لگے۔ اور جب آپ آگے بڑھیں تو جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوتی ہے تو درس نظامیہ میں چلنے والی ایک کتاب ہے ہدایت النحو، جو علم نحو پر مشتمل ہے۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے ہی کے دوران آپ نے اس کتاب کی شرح لکھ دی، اس کی تفسیر لکھ دی، اور اس میں جو چیزیں بیان کرنی تھی، جو عزیز طلبہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، آپ نے اس کو کھول کر
طلبہ کے سامنے پیش کر دیا، یہ آپ کی ذہانت کا علم ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ کی عمر مبارک بڑھتی گئی تو 13 سال 10 مہینے کی مدت میں آپ علوم عقلیہ اور نقلیہ سے فارغ ہوتے ہیں، اور اسی دن آپ نے سب سے پہلا فتویٰ رضاعت کا لکھا۔ جب آپ نے فتویٰ لکھا اپنے والد گرامی حضرت مولانا مفتی نقی علی خان علیہ رحمۃ و رضوان کو دکھایا تو آپ کے والد ماجد اش کرنے لگے، اور اسی دن سے افتاء کی ذمہ داری آپ کو سونپ دی، مسند افتاء پر آپ کو بٹھا دیا اور کہا احمد رضا آج سے افتاء کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اور حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بڑے ہی حسن و خوبی کے ساتھ اس فرائض کو انجام دیا، جس کی شکل آج فتاوی رضویہ کی شکل میں موجود ہے، جو ہر مکتبہ فکر کے یہاں، چاہے وہ کسی بھی مسلک و مذہب، کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہو، ہر ایک کے مدارس میں حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ آپ کو ملے گا، جس سے لوگ اپنے اپنے فتوے دیا کرتے ہیں، جس سے لوگ دیکھ کر فتووں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت ذہین بنایا تھا، بہت ذہانت دی تھی آپ کو، اور حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذہانت کا عالم یہ تھا کہ آپ 52 علوم پر، اور بعض محققین نے لکھا ہے کہ آپ کو 60 علوم پر مہارت تامہ حاصل تھا، اور صرف ایسے ہی نہیں بلکہ ہر علوم و فنون میں آپ کا کوئی رسالہ یا آپ کی کوئی کتاب موجود ہے، جسے دیکھ کر علماء و مشائخ نے کہا کہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو 52 علوم پر کامل دسترس حاصل ہے، اور آپ چونکہ 70 علوم کے جانکار تھے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے کہ آج کل انسان کے پاس 2-4 علم، 10 علم، 10 زبانیں یا 10 علم پر مہارت رکھ لیں تو بہت بڑا عالم و مفتی کہلاتا ہے، بہت بڑا دنیا کا وہ جانکار کہلاتا ہے۔ لیکن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ 52 علوم پر مہارت تامہ رکھتے تھے، اور ہر علوم میں آپ کا کوئی نہ کوئی رسالہ، کوئی نہ کوئی کتاب موجود ہے، جسے پڑھ کر علماء کرام اش کرتے ہیں۔ اور حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے پوری زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے آقا کریم کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، اور ہر بد مذہبوں کا آپ نے قلعہ قما کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اے لوگو سنو، تم میری ذات پر انگلی اٹھا لو، تم مجھے گالیاں دے دو، تم مجھے برا بھلا کہہ لو، لیکن رسول کونین کی شان میں اگر ذرہ برابر بھی کوئی گستاخی کرو گے تو احمد رضا کی ذات تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے کسی مرید نے آپ سے کہا تھا کہ حضور فلاں آدمی آپ کو گالی دیتا ہے، فلاں آدمی آپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو آپ خندہ پیشانی سے اپنے مرید سے فرماتے ہیں چلو بہت اچھا کام وہ کرتا ہے کہ مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، لیکن جتنی دیر وہ مجھے گالیاں بکتا ہے، جتنی دیر وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، کم سے کم اتنی دیر تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں وہ گستاخی تو نہیں کرتا، آقا کریم کی شان میں وہ بے ادبی تو نہیں کرتا، اتنی دیر تک وہ نبی کونین کی بے ادبی اور گستاخی تو نہیں کرتا۔ مجھے گالیاں دے لے مجھے منظور ہے، لیکن مجھے یہ منظور نہیں کہ نبی کی ذات پر کوئی انگشت نمائی کرے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف کوئی برا بھلا کہے، نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کو کوئی بے ادبی سے پکارے، یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی میں نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف و توصیف میں گزار دی۔
میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت گوئی میں آپ نے گزار دی، آقا کریم کے ناموس کی حفاظت کے لیے آپ نے پوری زندگی وقف کر دیا اور زمانے والے کو یہ پیغام دے دیا، اے لوگوں سنو، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں۔ اور جب آپ کے علوم و فنون کو علماء و مشائخ نے دیکھا تو کہنے پر یہ مجبور ہو گئے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور اگلوں نے تو بہت ہی لکھا علم دین پر، لیکن جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ میرے سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے پوری زندگی نبی کونین کی عشق میں، آقا کریم کی محبت میں فنا کر دی اور زمانے والے کے دلوں میں نبی کونین کے عشق کو اجاگر کرتے ہوئے زمانے والے کو ایک پیغام دیا، اے لوگوں سنو، تم زندگی جس انداز میں بھی گزارنا چاہتے ہو گزار لو، لیکن کبھی بھی اپنے سینے سے نبی کونین کی محبت کو نکالنے کی کوشش نہیں کرنا۔ زمانہ یہی تو چاہ رہا ہے کہ تمہارے دلوں سے عشق نبی کا چراغ بجھ جائے اور تم بے ایمان ہو جاؤ، تمہارے دل سے نبی کی محبت نکل جائے اور تمہارا ایمان بے نور ہو جائے، کیونکہ بغیر حب نبی کے تم کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے ہو۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم اپنے خیش و اقارب، اپنے والدین، اپنے بال بچوں، اپنے ملنے جلنے والوں میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے، تبھی تم کامل ایمان والے کہلاؤ گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور محترم سامعین و ناظرین، جہاں تک ہو سکے اپنی ذات کو نبی کی محبت میں فنا کیجئے، آقا کریم کی محبت کو اپنے سینے میں اجاگر کیجئے، نبی کونین کی محبت کو اپنے سینے میں بسائیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نبی کونین کی محبت کو اپنے سینے میں بسا لیں گے تو آپ کی زندگی اس دنیا میں بھی کامیاب رہے گی اور انشاءاللہ کل میدان محشر میں بھی آپ کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سیدی سرکار اعلی حضرت کا پیغام یہی تھا، اے لوگو اپنے نبی سے محبت کرو، اپنے نبی سے پیار کرو، اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی ہمیشہ کوشش کرو، نبی کونین سے بے پناہ محبت رکھو، نبی کونین سے بے پناہ الفت رکھو۔ یہی ہمیں درس اعلی حضرت ملتا ہے۔ اعلی حضرت نے ہم سنیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے، حالانکہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں ایمان کا بول بالا کیا، ایمان کو پھیلایا، لیکن جس ایمان کو حضور خواجہ غریب نواز نے ہم لوگوں کو عطا کیا تھا، اس ایمان پر ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا، چوروں نے چوری کرنا شروع کر دیا، تو امام محمد رضا کی اکیلی ذات کھڑی ہو گئی اور اس چوروں سے ہماری ایمان کی حفاظت فرمائی، ان ڈاکوؤں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی، ان ڈاکوؤں سے ہمارے ایمان کو محفوظ کیا اور ان ڈاکوؤں سے ہمارے ایمان کو بچایا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی وجہ ہے جب حضور سیدی سرکار اعلی حضرت نے امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائی تو زمانہ بول اٹھا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس عاشق صادق سے بے پناہ محبت کریں، اس عاشق صادق سے بے پناہ عقیدت رکھیں، اس سے بے پناہ محبت کریں، اس لیے کہ جو کوئی بھی نبی کے عاشق سے محبت کرتا ہے، نبی کے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہے، آقا کریم کے الفت رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے، نبی کونین بھی اس سے محبت کیا کرتے ہیں، اور جس سے آقا کریم محبت کریں بھلا اس کے مقام کا کیا کہنا، اس سے رب بھی راضی ہوتا ہے، اس سے نبی کونین بھی راضی ہوتے ہیں، اور جس سے رب راضی ہو جاتا ہے تو سب اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور نبی کونین کی پکی سچی محبت اور پکی سچی غلامی ہم کو نصیب فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات آپ سبوں سے گزارش ہے اور گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور
اسے جہاں تک ہو سکے لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ دین کے بارے میں آپ کو جانکاریاں مل سکے، کچھ اچھی باتیں آپ کو سننے کو مل سکے، کچھ اچھے الفاظ، اچھے واقعات آپ کے کانوں تک پہنچے اور آپ اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں اور آپ نیک بننے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم آپ سبوں کو اس کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔